سمجھا معین اختر صاحب آئے، لیکن یہ معین ابو بکر. جی ابو بکر صاحب سنائیں. جی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولا کا کرم ہے. جی بولیں بات کریں. ہاں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو متع ہے، متع اور جو زنا ہے جسے ہم پروسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 1 منٹ آپ انتظار کریں، آپ کو جواب آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ جی متع کے متعلق. اچھا جناب، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین. آپ اردو پڑھتے ہیں نا؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ بنگلور انڈیا. اردو پڑھنا آتا ہے نہیں آتا؟ ہاں تھوڑا بہت آتا ہے، اتنا اچھے سے نہیں آتا ہے. چلیں ٹھیک. یہ کتاب ہے مسند ابی داؤد الطیالسی، اردو ترجمے کے ساتھ. ترجمہ کیا کس نے کیا؟ غلام دستگیر چشتی سیالکوٹی، ٹھیک ہے نا؟ امام ابو داؤد سلیمان ابن داؤد ابن جارود الطیالسی، متوفی سنہ 204، یعنی یہ بخاری مسلم دونوں سے پہلے گزرے. یہ بہت ہی معتبر آدمی. جلد نمبر 2 پروگریسو بکس میں لاہور میں چھپی ہے، غزنی اسٹریٹ لاہور میں چھپی ہے، سنہ 2014. صحیح ہے بھائی؟ جعلی تو نہیں ہے نا؟ کتاب دکھائے نہیں دکھائے؟ جی بالکل. ہاں اب دیکھیں بھائی، ما روت اسماء بنت عمیس، ما روا اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی اسماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث نقل کی، اس باب میں پہلی حدیث، ٹھیک ہے نا؟ حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس آئے. اسماء بنت ابی بکر، آپ کا نام بھی ابو بکر ہے نا؟ اسماء بنت ابو بکر یعنی ابو بکر یعنی عائشہ کی بڑی بہن، ابو بکر کی بیٹی ہے نا، ابو بکر کی عزت ہے، ابو بکر کی ناموس ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹی ہے. اس کے پاس آئے، ان سے عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق پوچھا. اسے کیا پوچھا بتاؤ بھائی؟ ابو بکر بھائی جواب دو، کیا پوچھا ان سے مسلم نے؟ متع کے بارے میں پوچھا، عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق پوچھا. تو انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب یہ حدیث کیا ضعیف ہے یا صحیح ہے؟ اب بھائی کوئی ضعیف حدیث تو حجت نہیں ہوتی نا، صحیح حدیث ہے یا نہیں؟ یہ کیا کتاب ہے؟ مسند ابی داؤد الطیالسی، جزء ثالث، چاپ دار ہجر، ٹھیک ہے نا؟ سنہ 1999 میں چھپی ہے. یہی حدیث فعلناها على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے کہا، ابو بکر کی بیٹی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے والد بھی زندہ تھے نا، ابو بکر زندہ تھے یا نہیں تھے بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ تو اس کے زمانے میں یہ اپنے والد صاحب کے زمانے میں ان کے زیر نگرانی انہوں نے کرائی ہے، بلکہ کرواتی رہی ہے. جلد عاشر نمبر 3 ہے، حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے. جی اب خود بتاؤ جی. اب عائشہ کی بڑی بہن نے جب فتویٰ دے دی، ابو بکر کے بیٹی نے فتویٰ دے دی، تو اب خود آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. اب ہمارے اہل سنت کے جو بھی مولوی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے تو ٹھیک تھا، لیکن بعد میں جب خیبر کے موقع پر تو متع حرام ہو گیا نا، تو اس کے بعد خیر وہ سب تو الگ بات ہے، لیکن شیعہ اہل تشیع کا ابھی بھی یہ موقف ہے کہ متع جائز ہے. بس میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ متع اور پروسٹیٹیوشن میں ڈفرنس کیا ہے؟ وہ تو آپ جب جائز ہوا نا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کرا دیا اور ابو بکر کی بیٹی نے وہ کراتی رہی، تو پھر تو پتہ چل گیا نا کہ اس میں فرق واضح ہے. اگر وہ ایک ہی چیز ہے تو اللہ آپ کا بھلا کرے، پروسٹیٹیوشن ہے تو پھر اس کی بیٹی کراتی رہی نا، ابو بکر کی بیٹی، تو پھر ابو بکر کا عزت کہاں چلا گیا نا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو خیبر میں حرام کرا دیا گیا، یہ بھی جھوٹ ہے. میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے صحیح مسلم. کتاب کون سی ہے بھائی؟ صحیح ہے مسلم، چاپ دار الفکر ہے. سنہ کب چھپی ہے؟ سنہ 2010 میں چھپی ہے، دار الفکر بیروت. یہ باب نکاح المتعہ، کتاب النکاح میں باب نکاح المتعہ ملاحظہ کریں، اس میں کئی احادیث ہیں. مثلا یہ حدیث ملاحظہ کریں. پہلی جو حدیث ہے اس میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسالت پناہ، میں اس کو فل پیج کرتا ہوں پھر واپس آپ کو لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پہ نکلتے تھے، عورتیں ہمارے پاس تھی نہیں. فقلنا الا نستخسی، ہم نے عرض کیا کہ ہم اپنے آپ کو کیسٹریٹ کرتے ہیں کہ بھئی شہوت ہمیں بہت اذیت کر لیتا ہے، کوئی شادی ہماری ہے نہیں، ہم جو ہمیشہ جہاد کے لیے جنگوں کے لیے جاتے ہیں، عورتیں تو ہمارے غیر شادی شدہ ہیں، بھئی ہم خسی ہو جائیں تاکہ گناہ میں نہ پڑیں. فنہانا عن ذلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ثم رخص لنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہم کسی عورت کے ساتھ نکاح کریں
کپڑے دے کر، بالثوب الی اجل، اور اس کی مدت تعین ہو، 1 مہینہ، 2 ہفتے، 4 مہینہ، 1 دن کے لیے مدت تعین کرو. اس کو کوئی ہدیہ دے دو عورت کو، ٹھیک ہے نا. ہدیہ کیا ہونا چاہیے؟ کپڑے دے دو بھائی، 1 رومال دے دو، 1 دھوتی دے دو، جو بھی دینا، قمیض دینا، اور اس کے ساتھ تم نکاح کر لینا. پھر عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے ایمان والو، جو چیز پاکیزہ ہے، پراسٹیٹیوشن نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو جائز قرار دی ہے، پیسے دے کر تم عورت کے ساتھ متعہ کر لو. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ اللہ نے طیب قرار دیا، اللہ نے پاک قرار دیا، اور اس کو تم حرام نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے شریعت. ولا تعتدوا، اللہ کے حدود کو پار نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ اپنے حدود کو پار کرنے والوں کو سے محبت نہیں کرتا. پھر اگلا حدیث ملاحظہ کریں. اچھا، اگلا حدیث ملاحظہ کریں. یہ اللہ آپ کا بلا کرے. ابن جریج کہتے ہیں کہ جابر مکہ آئے تھے عمرے کے لیے، تو ہم ان کے منزل پہ گئے، ان کے جہاں پہ ان کے رکے تھے وہاں پہ گئے. ثم ذکروا المتعہ، متعے کا ہم نے پوچھا کہ متعے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا نعم استمتعنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و ابی بکر و عمر. انہوں نے کہا کہ ہم صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعہ کرتے تھے، ابو بکر کے زمانے میں بھی کرتے تھے، عمر کے زمانے میں بھی کرتے تھے. یہ پراسٹیٹیوشن سب جو ہے یہ پراسٹیٹیوشن میں ملوث تھے صحابہ. او بھائی، یہ سب اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی کہ تم پیسے دے کے عورت کے ساتھ کیا کرو، متعہ کر لو، نکاح پڑھ کے. البتہ نکاح پڑھ لے عورت جو ہے اپنا کیا کرے. البتہ میں آپ کے ایک سوال کا جواب دوں بھائی صاحب. دیکھیں، پراسٹیٹیوشن تو یہ ہے کہ عورت پیسے لیتی ہے، دن میں 10 آدمی کے ساتھ بھی سوتی ہے نا، اس میں کوئی صیغہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی ایجاب اور قبول نہیں ہوتی نا، اس میں کوئی شریعت کے احکام نہیں ہوتے. اس میں متعے میں یہ ہے کہ اس میں صیغہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں بھائی؟ صیغہ یعنی مطلب یہ ایجاب قبول ہوتا ہے، اس میں یعنی نکاح کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں نا، خطبہ پڑھا جاتا ہے. پھر اس میں مہر ہوتا ہے، شریعت کے مطابق مہر دینی ہے. پھر اس کے بعد مدت تعین ہوتی ہے کہ 1 مہینے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، اور 1 مہینے کے ساتھ وہ کسی اور کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اب سن لو، اب یہ عورت اگر اس مرد اس کو چھوڑ جائے تو پھر اس کے لیے عدہ رکھنا ہوگا. اس کو پراسٹیٹیوشن میں عدہ نہیں ہوتا نا بھائی، عدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. وہ ایک دن میں 10-20 آدمی کے ساتھ بھی وہ پیسے کمائے گی، وہ کرے گی نا اپنا. یہ پھر عدہ رکھے گی. عدہ کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ پاک ہو جائے، دوبارہ اس کو خون آ جائے، دوبارہ پاک ہو جائے، تو یہ اس کا عدہ ہوگا. اور پھر اس کا بات یہ ہے کہ اگر یہ شوہر مرتا ہے، یہ ابھی آدمی جو ہے اس کے ساتھ جس نے پتہ کہ اب یہ آپس میں رہ رہے تھے بھائی، انہوں نے 1 ہفتے کا جو متع کیا تھا، ابھی اگلے دن یہ آدمی مر گیا بھائی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. عورت کو کیا نہیں ملے گا؟ عورت کو میراث نہیں ملے گا. ایسے شوہر سے عورت کو میراث نہیں ملتا. ہاں، اگر عورت مر جاتی ہے بھائی، پیسے والی عورت ہے کوئی، آپ نے اس کے ساتھ متع کر لی، وہ مر گئی اگلے دن، آپ کو میراث نہیں ملے گا اس. ٹھیک ہے نا، یہ اس کا حکم. اچھا، لیکن اگر عورت حاملہ بنتی ہے، وہ اس کا بیٹا ہے، جس شخص کا وہ حاملہ بن گئی، وہ اس کا بیٹا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس بیٹے کو ارث ملے گا. ابھی فرض کریں ایک شخص ہے، اس نے ایک عورت کے ساتھ متع کر لیا، عورت جو ہے حاملہ ہو گئی، پریگننٹ بنی نا، اس کے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہوئی ہے، تو یہ اس مرد کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، شرعی بیٹا بیٹی ہے، قانونی بیٹا بیٹی. ٹھیک ہے نا. عورت اور شخص اگر مر جائے تو اس بیٹا یا بیٹی کو ارث بالکل عام جو فرزند ہوتا ہے اسی کے حقوق ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں، یہ مسلم ہے. مسلم جابر کہتے ہیں کہ ہم، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، کننا نستمتع، ہم صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ متعہ کرتے تھے. کس کے ساتھ متعہ کرتے ہوں گے؟ جابر نے. جابر نے کس کے ساتھ متعہ کیا؟ ٹھیک ہے نا بھائی. اوے بھائی، کننا نستمتع، جابر لوگوں نے کس کے ساتھ متعہ کرتے تھے بھائی؟ صحابیات کے ساتھ ہی کرتے ہوں گے نا، صحابیات کے ساتھ ہی کرتے ہوں گے. اور کس کے ساتھ؟ کس چیز؟ بالقبضۃ من التمر والدقیق. بہت عام چیز ہے نا، بہت کم پیسے دے کے، پیسے بھی نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس، ایک مشت آٹا دے کے، آٹا بھائی کچھ 2 روٹیوں سے بنتے ہیں، بھلے دے دو بھائی، متعہ کر لو. یا ایک مٹی بھر کھجور دے کے متعہ کرتے تھے صحابیات سے، اور صحابیات بڑے خوشی سے کراتی تھی. اچھا، الایام، بہت سارے سال علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم کرتے رہے.
وہ ابی بکر اور عمر کے حتی نہا عنہ عمر، پھر عمر نے اسے منع کیا. ٹھیک ہے نا؟ اور صحیح ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی. اور اس میں اس میں کوئی مطلب منیمم ڈیوریشن ہے کیا؟ اور ولی کی اجازت لینا ضروری ہے کیا اس میں؟ اگر بچی باقرہ ہے تو ولی کا اجازت ضروری ہے. اور اگر وہ طلاق شدہ ہے، کوئی بڑھیا ہے نا، کوئی بڑھیا ہے وغیرہ، وہ بھائی ایسے ہی وہ نہیں ہے ضرورت. لیکن اگر بچی طلاق شدہ ہے، وہ باقرہ ہے، کبھی اس کی شادی نہیں ہوئی، ہاں تو وہ اجازت ضروری ہے. اور ہماری یہ اہل سنت کے جو بھی اپولوجسٹ ہے، اس میں یہ بہانہ مارتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بس اس پرٹیکولر سچویشن میں اجازت دی تھی، لائک وار کے سچویشن میں، جنگ کے سچویشن میں اجازت دی تھی. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے وہ کوئی حدیث تو ہے نہیں، ایسے بنا دیا نا. دیکھیں مولوی کے الفاظ اس کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو دکھا دی کہ جابر کیا کہتے ہیں، ہم ہمیشہ کرتے رہے. ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عمر کے زمانے، ابو بکر کے زمانے میں، اور عمر کے، پھر عمر نے منع کیا. ٹھیک ہے نا بھائی، یہ بہت واضح ہے.